اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث روایت کی ہیں، سب سے زیادہ حدیث آپ سے مروی ہیں۔ ہلکی پھلکی بارش ہوئی مدینہ المنورہ میں، امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، 40 سے 45 سال عمر ہے امام پاک کی، مدینہ المنورہ سے گزر رہے ہیں، نیچے اترے، بارش ہوئی ہے، ناہموار جگہ ہے، چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں، پانی کھڑا ہے، نیچے اترے، ایک گڑھے میں پانی پاؤں لگا، کیچڑ سے بھر گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 80 سال عمر ہے، سفید داڑھی ہے، اپنی دستار اتاری، اس کو پھاڑا، 2 حصے کیے، اور ایک حصے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا پاؤں مبارک صاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کیا حضور بابا جی آپ کیا کر رہے ہو، میرے نانا جان کے ذیف العمر صاحب ہیں، آپ نہ کریں۔ فرمایا نہیں شہزادے، میں تیری جو عزت کر رہا ہوں وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ صحابی نے مسئلہ واضح فرما دیا کہ جس کو کوئی شان ملی ہے وہ سرکار کے صدقے ملی ہے، نبیوں کو نبوت ملی ہے تو آقا کے صدقے، ولیوں کو ولایت ملی ہے تو آقا کے صدقے، اہل بیت کو یہ شان ملی ہے تو آقا کے صدقے، حسنین کریمین کو یہ مقام ملا تو آقا کے صدقے، صحابہ کو یہ شان ملی ہے تو آقا کے صدقے، ہم مسلمان ہوئے تو آقا کے صدقے۔ کیونکہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی، یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے تو دوسرے 15 بھی علی شیر خدا کی ہیں، لیکن وہ سید نہیں ہیں۔ سید وہی تینوں ہیں جو خاتون جنت کے بطن سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہماری جان ہے، اور صحابہ کرام کی محبت ہماری شان ہے۔ یہ دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام کا جو یزیدی تھے، ان کی سوچوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر آپ کا قبضہ تھا۔ یزیدیوں کی سوچوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر آپ کا قبضہ تھا، اس لیے انہوں نے آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا، آپ کی گردن کو کاٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ نہیں کاٹے، گردن کو کاٹا، کیونکہ ان کے دماغوں کے سوچوں کے اوپر قبضہ امام علیہ مقام کا تھا۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے بڑا کمال کیا ہے۔ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ خواجہ غریب نواز 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمے پڑھانے والا سید ہیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے سید ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو یزید کا دفاع کرنے کے لیے بہت بڑا تماچا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ کلام فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دس در دس یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ جب 22 رجب المرجب 60 ہجری کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد یزید پلید نے جب شخصی حکومت قائم کی، سب سے پہلے اس نے مدینہ المنورہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان سے میری بیعت لو۔ اور سب سے پہلے ولید نے یہ پیغام بھیجا، امام علی مقام کو بلایا، اپنے گورنر ہاؤس میں آپ آئے، اس نے یہ بات کہی تھا، ولید تمہیں پتہ ہے کہ یہ حاجد اللہ کے ہاتھوں میں رہے ہیں، یہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے، یہ زبان
اس کو محبوب کبریا چوستے رہے ہیں یا کسی فاسق فاجر کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی. اس پیشانی کو محبوب کبریا چومتے رہے یا کسی فاسق فاجر کے آگے نہیں جھک سکتی. لیکن امام علی مقام کو پتا تھا کہ اگر میں نے مدینہ المنورہ کو نہ چھوڑا اس ظالم نے اس کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے اور نانا جان کے حرم کی بھی حرمتی ہونی ہے. میں بتاؤں کہ کیوں نکلے مدینہ المنورہ سے. 56 سال کی بہاریں گزاری امام علی مقام نے مدینہ المنورہ میں. کس کا جی چاہتا ہے مدینہ المنورہ کو چھوڑنے کو؟ 7 سال 7 ماہ 7 مہینے نانا جان کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے اور 56 سال مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں گزارے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ یزید نے جبر کے اوپر اتر آنا ہے، اس نے چڑھائی کر دے گا، نانا جان کے شہر کی گلیاں خون سے رنگین ہوں گی، بے حرمتی ہوگی. میں کہ حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن نانا جان کی شہر کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اوپر، استغفر اللہ، میں نام نہیں لیتا، معاف الپاک ہے. یہاں تک لکھا کہ بہت بڑے محدث دنیا بڑا پوچھتے ان کو، کہتے ہیں کہ وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی. استغفر اللہ. کہتے ہیں دیٹ واز اے پولیٹیکل فائٹ ناٹ اے ریلیجیس فائٹ. وہ تو مذہب کا کیا تعلق، وہ سیاسی جنگ تھی. استغفر اللہ. میں کہتا ہوں ظالم کبھی تو زندہ ہوتا، میں تمہیں جھنجھوڑ کے پوچھتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مجھے ایک جنگ بتاؤ، ایک سیاسی جنگ بتاؤ. ایک طرف 22,000 کا لشکر ہو، ایک طرف 91 افراد ہوں، ان میں بی بی پاک دامنے بھی ہوں، ان میں 6 مہینے کا علی اصغر مجاہد بھی ہو، ان میں 22 سال کا علی بن حسین بیمار بھی ہو. ایک ہی مثال دے دو. تو دوسری بات یہ ہے، جو سیاسی جنگیں لڑتے ہیں نا وہ اپنے حرم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. وہ 6 مہینے کے بچے کو شہید نہیں کرواتے. انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مسجد نبوی شریف کے خطیب تھے. یمن سے لوگ پیدل جمعہ پڑھنے آتے تھے امام علی مقام کے پاس اور لاکھوں دینار آپ کے قدموں کے اوپر پھینک کے آ جاتے تھے. ظالموں میں کیا ضرورت تھی دنیا کی؟ آپ تشریف فرمائیں. میں ایک سائل آیا، عرض کیا حضور میری کچھ مدد کرے. اب میں بیٹھ گیا. 3,000 دینار آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. تقریباً آج کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 3,000 دینار کیلکولیٹ کر لے. تو اسے سائل کو پتا تھا مجھے 5 یا 10 دینار دیں گے. میں قربان جب وہ آیا 3,000 دینار سائل کو بلایا، 3,000 کے 3,000 اس کو دے دیے. تمہیں کیا پتا وہ گرانے کی عظمت کیا ہے؟ یہ وہ گرانا یہاں سے پروانہ نجات ملے گا. اگر وہاں کوئی ادنا آیا تو آلہ بن گیا، کوئی قطرہ آیا تو دریا بن گیا، کوئی جہنمی آیا تو جنتی بن گیا، کوئی کانٹا آیا تو پھول بن گیا، ارابی آیا صحابی بن گیا، ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذی النورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار بن گیا. یہی وہ گرانا جہاں سے پروانہ نجات ملے گا. انہیں کیا ضرورت تھی جو لاکھوں روپیہ سائلوں کو دے دیتے ہیں؟ وہ ایک طرف کہتے ادھر تم ادھر ہم، تو یزید تو پورا حجاز ان کے اوپر تیار تھا. لیکن بات کیا تھی؟ علامہ اقبال نے بڑا کمال کا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا جو راز ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. وہ دونوں باپ بیٹا وہ اجمال تھے، اس کی تفسیر امام علی مقام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلانے لگے ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ نے عرض کیا ابا جان میری 6 خواہشات ہیں، میری 6 معروضات ہیں. پہلی یہ ہے کہ اچھی طرح مجھے باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ جب ذبح کرو تو میں اچھلوں تو میرا خون آپ کے اوپر گرے، میں بے ادب نہ ہو جاؤں. دوسرا عرض کیا کہ ابا جان اپنے کپڑے بھی اچھی طرح سمیٹ لینا. تیسرا عرض کیا میری خواہش ہے کہ چھری کو بھی تیز کر لینا. چوتھی میری خواہش ہے کہ مجھے پیشانی کے بل لٹانا، چہرہ اوپر نہ کرنا کہیں. وہ بیٹا جس کے پیشانے میں نور مصطفیٰ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے حسن میں آ کر اللہ کے حکم میں تحیر ہو جائے. پنجویں میری خواہش ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری قمیض اتار کے میری امی کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میری خوشبو سونگ لیں گی. اور چھٹی اور آخری میری خواہش ہے کہ جب میرا کوئی ہم عمر ملے تو مجھے یاد کر لینا. یہ 6 خواہشیں کی ہیں اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دیکھو ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی خواہش کی ہے. سب کچھ قربان کر کے بھی ایک خواہش تھی کہ کوہائے سینہ نے دین رہ جائے، یہ شان رہ جائے، یہ آم رہ جائے، لٹی جائے پاوے جو حسین دیا پرنا نے زندہ اسلام رہ جائے. کوہائے سینہ نے دین رہ جائے، یہ آم رہ جائے، یہ شان رہ جائے، لٹی جائے پاوے جو حسین دیا پرنا نے زندہ اسلام رہ جائے. اللہ
اکبر کبیرہ، آپ نے واپس آئے حجرہ میں اور اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا کہ یزید پلید جو ہے وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ تو ہم مدینہ المنورہ کو صبح خیر باد کہہ دیتے ہیں 27 رجب المرجب کو نانا جان کی معراج کی رات ہے اور نواسے کی شہادت عظمیٰ کی یہ رات ہے، یہ شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ ساتھ لے کر گئے نانا جان کے روزے پہ، بڑا رویا اس کے نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کے پریشان ہونے سے آپ رو پڑتے تھے، جس کے کندھوں کے اوپر سوار کراتے تھے، نانا جان جس کے لیے جمعے کے خطبے چھوڑ دیتے تھے، نانا جان جس کی گردن کو چومتے تھے، جس کو گود میں بٹھاتے تھے، جس کی زبان کو چوستے تھے۔ جی تو نہیں چاہتا لیکن آج مجھے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد سلام عرض کیا، اس کے بعد امی جان کی قبر پہ گئے، عرض کیا امی جان میں وہ حسین ہوں جنہیں قرآن پڑھ کے سلایا کرتی تھی، درود پڑھ کے اٹھایا کرتی تھی۔ میں ڈرتا تو نہیں کسی سے، لیکن کبھی آپ نے ساری کسی کو حال ہی نہیں لٹایا۔ آج میں سائل بن کے آیا ہوں آپ کے پاس، آج آپ کا بیٹا سائل بن کے آیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، میرا امتحان ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ امی جان مجھے اللہ تعالیٰ صبر کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے صبر کا امتحان ہے، امی جان میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد پھر واپس آئے، آدھی رات کو نماز تہجد ادا کی، فجر کی نماز کے بعد جب چھوڑا مدینہ المنورہ کو، 56 سال جو گزارے ہوں، وہاں کے جانور جو نا کبوتر، وہ بھی سرکار کے روزے سے دور جانا، جدائی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہاں تک 1985 کے بعد جب غلام موسیٰ کے نا حج کرنے 1985 کی بات ہے، تو باب جبریل طرف سے ایک بلی آئی، سیدھی آ کے اس نے سنہری، آپ تو آگے دیوار بن گئی، اس وقت آگے دیوار نہیں تھی سنہری جالیوں کی، سنہری جالیوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھے، اس کو چوما، پھر آنکھیں رکھیں، پھر واپس ریورس گئی ہے، کمری کی سرکار طرف ریورس واپس گئی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ جانور بھی عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی وہاں سے دور رکھنا برداشت نہیں کرتے۔ تو امام علی مقام کا تو بڑا مقام ہے۔ صبح جب نکلے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ قافلہ 72 اس میں جانسار تھے، صحابہ تھے یا ان کی اولادیں تھی، اور 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے، 91 افراد کے اوپر مشتمل قافلہ تھا۔ یہ 72 صحابہ کرام یا ان کی اولادیں تھی اور 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے۔ جب نکلے ہیں مدینہ المنورہ سے تو کیا منظر ہوگا، کیسے جذبات ہوں گے، کس دل سے نکلے ہوں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گلی گلی مدینے بچی اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے، کنے چھڑ کے نانے دا شہر ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گراں چویں جیویں ہیں، زہرا فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا، روندا ہویا حسین ذیشان حسین، جنگر امی دے حجرے نما ٹریا۔ وقت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلا جو مطلب یہاں سے شروع کریں گے، پھر امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ وقت اگر آگے بڑھوں گا تو پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا، اور ایسے بھی اعتراض کریں گے۔ تو آپ کے 2 اقوال مبارکوں میں پڑھنے لگا امام حسین علیہ السلام کے، اور ماتے ہیں سب سے بڑا سخی وہ ہے، سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے کچھ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں، جس سے دعا کی امید نہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس کو بھی دیتا ہے جس سے کوئی حاصل ہونے کی توقع بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کا فرمانا فرماتے ہیں کہ اے لوگو غیبت سے بچو، یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے یہ بیک بائٹنگ کی وجہ سے، اور نانا جان کا فرمان شان ہے سرکار کے امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کا فرمان شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، جو آج ہم مفت میں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر عورتوں میں تو یہ عام ہے نا بیماری، جہاں 2 بیٹھ کے تیسری کی ہے رہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجیے، سرکار نے یہ پیپر آؤٹ کیا فرمایا کہ 3 قسم کے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، والدین کا نافرمان، اور دوسرا غیبت کرنے والا، اور تیسرا دیوس۔ دیوس سمجھتے ہو؟ دیوس کہتے ہیں شیم لیس پرسن، شیم پروف پرسن، بے شرم انسان، جو اپنی نوجوان عورتوں کو
بے پردہ لے کر بال مردوں میں گھماتا اور خوش ہوتا ہے، اسے دیوس کہا ہے شریعت میں۔ میں یہ 3 قسم کے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آج ذکر حسین علیہ السلام تو قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ آپ کے کردار کو زندہ کرنے کی بات ہے، آپ کے کردار کو زندہ کریں۔ آپ کا فرمان ہے کہ غیبت سے بچو، یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ تو آج عہد کرنا ہے اس گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، امام علی مقام کی محفل میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی آج کے بعد عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی غیبت نہیں، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے مردوں والا، کسی کی غیبت میں قربان جاؤں۔ امیر دعوت اسلامی متعزز علی پھر آپ فرماتے ہیں غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، آپ کا نعرہ یہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو، ان ساعتوں کو ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار بنائے، اہل بیت اطہار کی محبت پر عمل پیرا ہو کر اس فانی زندگی گزارنے والا بنائے۔ یوم عاشوراء کا روزہ بھی یہ نبی علیہ السلام نے 10 کا روزہ رکھا ہے، لیکن 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ یوم عاشوراء کا روزہ تقریباً یہ 1 سال سے زیادہ روزوں کا ثواب ہے۔ 10 محرم الرام کا جو روزہ ہے یہ تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ روزوں کا ثواب ہے۔ یہ منگل کو بن رہا ہے، اگر رکھنا چاہیں تو 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 9 10 دونوں کا، لیکن زیادہ فضیلت 10 محرم کی ہے۔ اگر ہو سکے تو یہ رکھنے کے بعد جب افطاری کریں پھر عرض کرنا یا اللہ اس کا ثواب شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو سال کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ آپ کا بھی ثواب پورا ملے گا اور ان کے کھاتے میں جائے گا، ان کی ارواح بھی خوش ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔